زمانہ جاہلیت میں جب عربوں میں کچھ اختلاف ہوتا تو وہ عامر بن ضب ادوانی نامی شخص جو کہ ایک مشرک اور اپنی جاہلیت پر تھا کے پاس فیصلہ کے لیے جاتے۔ ایک بار اس کے پاس ایک قبیلہ کا وفد آیا اور اس سے کہا، اے عامر، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کے دو عضو ہیں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا۔ ہم اسے وراثت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پر مذکر کا حکم لگائے یا مؤنث کا۔ لہٰذا یہ عامر بن ضب جو کہ ایک مشرک تھا 40 دن تک جو جواب دینے سے رکا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ اس کی سخیلیہ نامی ایک لونڈی تھی جو اس کی بکریاں چورایا کرتی تھی۔ 40ویں دن اس نے کہا، اے عامر، مہمانوں نے تمہاری بکریوں کو کھا لیا ہے اور اب تھوڑی سی بچی ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا، تیرا کیا کام ہے، جاؤ بکریاں چوراؤ۔ لونڈی نے اس پر بہت اصرار کیا اور جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے لونڈی کو سوال سے آگاہ کیا اور اس سے کہا، ایسی جیسی مصیبت مجھ پر نہیں ٹوٹی۔ لونڈی نے اس سے کہا، عامر، تم کہاں ہو؟ مال کو مبال مخرج پیشاب کے پیچھے لگا دو۔ یعنی اگر یہ شخص مرد کے آلے سے پیشاب کرتا ہے تو اس پر مذکر کا، اور اگر عورت کے عضو سے کرتا ہے تو مؤنث کا حکم لگائے۔ عامر نے اپنی لونڈی سے کہا، اے سخیلیہ، تم نے اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ پھر عامر نے ان لوگوں کا مسئلہ بتایا۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مشرک ہے جیسے نہ جنت کی کوئی امید ہے اور نہ جہنم کا ڈر، اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ ایک مسئلہ پر فتویٰ دینے کے لیے 40 دن تک توقف کرتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا کیا حال ہو جو جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے، پھر جب اسے ابتا کے منصب پر فائز کیا جائے اور جب اس سے اللہ عز و جل کو کوئی حکم پوچھا جائے تو اسے کس قدر تحریک اور تلاش جدوجہد کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔